بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج اردو کا ہمارا لیکچر گزشتہ سے پیوستہ میں نصر اللہ پتافی، جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے پڑھایا تھا، یہ نظم ہم پڑھ رہے تھے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو اس کے پہلے 2 بند کروا دیے تھے، تو آج کے لیکچر میں ہم تیسرے بند سے کریں گے۔ دیکھیں ذرا، تیسرا بند ہے: جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ تو دیکھیں ذرا، اس کے پہلے الفاظ میں نہیں بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ 4 پائے سے مراد ہوتا ہے 4 ٹانگوں والے جانور، مسکن کے معنی ہوتے ہیں رہنے کی جگہ، اور آہو کہتے ہیں ہرن کو، کالے کے معنی سست، سیاہ فام کالے رنگ کے، سیاہ فام کالے رنگ کے، گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہیں گھاس پھوس، اور کنویں میں پانی اترنا۔ کنویں میں پانی اترنے کا مطلب ہوتا ہے پانی کا کم ہو جانا، اور سائے کی چاہ کا مطلب سائے کی تلاش۔ اس بند کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ جانور پانی میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، سمندر سے مچھلیاں باہر نہ نکلتی تھیں، ہرن سست ہو چکے تھے، چیتے گرمی کے مارے سیاہ روح ہو گئے تھے، اور پتھر موم کی مانند پگھل رہے تھے، پھولوں سے سرخی اور گیاہ سے سبز رنگ جو ہے وہ اڑ گیا تھا، کنویں پانی سے خالی ہو رہے تھے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 4 ٹانگوں والے جانور جھیلوں کے ٹھنڈے پانی میں ہی بیٹھے رہتے اور شام تک باہر نہ آتے تھے۔ اس بند میں کچھ حد سے زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ سورج کی تپش کو کم کرنے کے غرض سے جھیلوں میں اتر گئے تھے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر مچھلیوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مچھلی آبی مخلوق ہے اور سطح آب پر آنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے انہوں نے پانی کی گہرائیوں میں اپنا مستقل قیام کر لیا تھا۔ تیسرے مصرعے میں ہرن اور چیتے کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہرن اپنی برق رفتاری کی وجہ سے ہی، کیونکہ ہرن جو ہے تیز رفتار ہے، تو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے مشہور ہے، مگر گرمی بڑوں کے حوصلے پست کر چکی تھی، اسی طرح ہرن کو بھی بے بس کر دیا اس نے۔ ایسے عالم میں ہرن بھی سست رفتاری کا شکار تھے، چیتے بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بھی اس کی عکاسی کی ہے کہ مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں بے حال تھیں، مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں بے حال تھیں، شدت گرمی سے آہو اور چیتے تھے نڈھال۔ تو چوتھے مصرعے میں شاعر گرمی کی انتہائی شدت کو کمال انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ پتھر بھی خام موم کی مانند پگھل رہے تھے، گویا پتھر بھی اس شدید ترین گرمی کے سامنے بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ 5ویں مصرعے میں شاعر پھولوں اور گھاس کی خستہ حالی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ سورج کی انتہائی تپش نے پھولوں سے رنگ چھین لیے تھے اور گھاس سے سبزہ چرا لیا تھا۔ بقول ساغر صدیقی: اب شہر آرزو میں وہ رعنائیاں کہاں، اب شہر آرزو میں وہ رعنائیاں کہاں، ہیں گل کدے نڈھال بڑی تیز دھوپ ہے۔ آخری مصرعے میں جو ہے شاعر کنووں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو پانی کے ذخائر ہوتے ہیں، خاص طور پر کنویں، وہ بھی پانی سے خالی ہو گئے ہیں اور سائے کے متلاشی نظر آتے ہیں، گویا گرمی کی شدت نے ہر کسی کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگلے بند کی طرف آتے ہیں: کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار،
ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے سب کے دل سرد تھے، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ تو دیکھیں کوسوں کے معنی ہوتے ہیں بہت دور تک، برگ و بار پتے اور پھل، نخل درخت بلند درخت، صورت چنار سرخ رنگ کے درخت چنار کی طرح، سبزہ زار ہرا بھرا جنگل، سبزہ زار کے معنی ہرا بھرا جنگل، کانٹا ہو کر سوکھ جانا، کمزور ہو جانا یا سوکھ جانا، شاخ باردار پھل والی شاخ، زیست، زیست کے معنی ہوتے ہیں زندگی، اور مثل کے معنی ہوتے ہیں مثل کے معنی مانند، چہرہ مدکوک، چہرہ مدکوک تب دکھ کے مریض کی طرح چہرہ۔ مفہوم یہ ہے جی بہت دور تک درخت پھل پھول اور پتوں سے محروم تھے، درخت کی گرمی کی تپش میں جل رہے تھے، درخت جو ہے گرمی کی تپش میں جل رہے تھے، کسی پھول کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی، چراگاہیں ویران تھیں، پھلوں اور شاخیں جو ہے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں، اور گرمی کے مارے سب کے دل سرد ہو گئے تھے، پتے تپ دک زرد چہروں کی مانند جو ہے تپ دک کے مریض کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ بہت دور تک کسی درخت پر کوئی پھول پھل اور پتے نظر نہ آتے تھے، سورج کی تپش نے درختوں سے ان کا حسن اور ان کا زیور دونوں چھین لیے تھے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر بلند و بالا درختوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلند درخت اپنے طول کے سبب سورج کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ لمبے درخت سورج کی تپش میں جل رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف شاعر کی بات تھی کہ سورج کے قریب جتنا بلندی پر چلے جائیں گے وہاں سورج کی تپش کم ہوتی جائے گی، لیکن شاعر نے اس کو کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لیتے ہوئے بیان کر دیا ہے۔ اور تیسرے مصرعے میں شاعر کمال انداز میں منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کے سبب پھول مسکرانا ہی بھول گئے تھے، گویا ان کے چہروں سے مسکراہٹ روٹ چکی تھی، دوسری طرف چراگاہیں اور ہرے بھرے جنگل لہک سے محروم تھے، وہ ان کے اندر وہ جو ایک خوبصورت منظر کی لہلہاہٹ ہوتی ہے تو وہ لہلہا نہیں رہے تھے۔ بقول شاعر ہے کہ دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ چوتھے مصرعے میں شاعر شاخ باردار کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ شاخیں جو عام حالات میں پھلوں سے لدی ہوتی ہیں آج وہ بھی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، ان پر پھل تو دور کی بات ہے سبز پتے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اور پانچویں مصرعے میں شاعر دلوں کی دھڑکن کو ساکت کر دینے والی گرمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی ایسی غضب کی تھی کہ تمام مخلوق کے دل تھم گئے تھے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، جیسا کہ ساغر صدیقی نے کہا کہ چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں، چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے۔ چھٹے مصرعے میں شاعر درخت کے پتوں کو تذکرہ کرتے ہوئے کہ سورج نے سبز پتوں کو زرد لباس پہنا دیا تھا، وہ دیکھنے میں تپ دک کے مریض کے چہرے کی منظر کشی کر رہے تھے، جس طرح تپ دک انسانی چہرے سے رونقیں چھین لیتی ہے، بالکل اسی طرح سورج کی تپش نے پتوں سے ان کی رونق چھین لی تھی۔ تپ دک کا مطلب ہوتا ہے، تپ دک کا مرض، یہ جو چہرے جو ہے نا پیلے ہو جاتے ہیں، جسے ہم یرکان کا مرض بھی کہتے ہیں، اور تو یرکان کے مرض کی وجہ سے خون خشک ہونے لگتا ہے، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان جو ہیں وہ پتے بھی ان کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔
تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے، 2 بند میں نے آپ کو کروا دیے ہیں۔ تو اگر کوئی بات اس میں مشکل لگی ہو تو یہ لیکچر ہمارا جو ہے ہماری ایپ، سکول کی ایپ میں اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔